والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ معزز سامعین، ایک تو آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، چونکہ KPK کا علاقہ ہے تو اکثر ہماری مادری زبان جو ہے وہ پشتو ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں پشتوں میں بات کرتا، لیکن چونکہ ہمارے صوبائی ناظم جو عارف صاحب بٹ آباد کے رہنے والے ہیں، اس نے مجھے کہا کہ آپ اردو زبان میں بیان کریں، تو یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے کہ یہاں کے جو ساتھی بیٹے ہیں تو اکثر تعلیم یافتہ ہیں، اردو سمجھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب آتے تھے تو اللہ جل شانہ ان کی ایک حالت قرآن حکیم میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس امت میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہے ہم نے کوئی رسول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر بھیجا ہے ہم نے اس رسول کو جہاں بھیجنا تھا اللہ چاہتا تھا، تو اس رسول کو اس قوم کی زبان پہ بھیجا۔ زبان کی اپنی ایک خاصیت ہے کہ ہر زبان والا اپنی مادری زبان کو جس طرح سمجھتا ہے تو اسی طرح اس کی مادری زبان کے علاوہ جو زبانیں ہیں، مثال کے طور پر KPK والے کی زبان پشتو ہے، یہ بھی وہ اختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہاری رنگتوں کا اختلاف، یہ سب اللہ جل شانہ کی ایک حکمت کے تحت جو ہے دنیا چلاتا ہے۔ تو زبان اس لیے اللہ نے انسان کو دی ہے کہ زبان کے ذریعے بھی مقصد وہ حاصل کرے اور سمجھے
کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے مجھے آنکھیں دیں. کیوں آنکھیں دیں؟ اللہ نے مجھے زبان دی. کیوں زبان دی؟ اللہ نے مجھے کان دیے. کیوں دیے؟ اللہ نے مجھے دل دیا. کیوں دیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے بھیجا ہے ہمیں تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت آخری انسان تک، ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. اور جگہ بجگہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے لوگو، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں اے انسانوں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، بے فائدے پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ تو یہ استفہام انکاری ہے کہ نہیں، ہم نے تمہیں بیکار، بے مقصد، بے فائدے، فضول، لا یعنی طور پر، ہم نے لغو طور پر ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہ مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم نے جن و انس کو، جنات کو، انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرے بندے بن جائیں، تاکہ یہ مجھے پہچانیں. تو انبیاء علیہ السلام آتے تھے اپنی اپنی زبان میں، ان پہ الہامی کتاب نازل ہوتی تھی، وہی آتی تھی لوگوں کو. اور ہر رسول جب آیا ہے تو وہ بات اللہ نے قرآن میں بھی بتائی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر گروہ انسانی، امت کسے کہتے ہیں؟ گروہ انسانی. ہم نے ہر امت میں، ایسی امت کوئی نہیں، ایسے گروہ انسانی کوئی نہیں جس میں ہم نے اپنے رسول کو نہیں بھیجا ہو. اور وہ رسول بھی جو بھیجا ہے وہ اسی خاطر کہ وہ تبلیغ کرے، وہ دعوت دے، وہ داعی بنے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے. یہ اتنا امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ، مختلف نام ہیں اس کے. تو یہ اتنا اونچا کام ہے، اس کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں تاکہ حق اور باطل کے درمیان تمیز، یعنی جدائی آ جائے، کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اس کے لیے اس کو تگدو کوشش، ہماری تنظیم کا مقصد
ہمارا گھروں سے باہر نکلنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم انبیاء کے پیروکار ہیں، خصوصاً ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اس کی اتباع کرنے والے۔ تو دیگر انبیاء کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی یہی مقصد کہ اے لوگو اللہ کی بندگی کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر انسانی گروہ میں، ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے۔ رسول ایک اصطلاحی نام ہے جس کا معنی ہم اردو میں، پشتوں میں پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والا، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ اس پہ وحی آتی ہے، اور وحی اس پہ اس لیے آتی ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرے اللہ کے حکم سے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، انبیاء اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ لوگوں ایک ہی اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اب ذرا چونکہ میری زبان بھی پشتو ہے، اردو نہیں ہے، لیکن مختصر طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ زبان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اب عبادت کیا چیز ہے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کہے، ہماری بس اتنی ہی فہم ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو بس ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو، یہ عبادت ہے۔ تو یہ ایک سرسری بات ہے، یہ نہیں کہ مقصد کچھ اور ہے، یہ اس عبادت کے اجزاء ہیں۔ نماز عبادت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، پوری عبادت نہیں۔ زکوٰۃ عبادت کا ایک جز ہے، حج عمرہ عبادت کے اجزاء ہیں، کامل طور پر عبادت نہیں ہے۔ کامل طور پر عبادت تب بنے گی کہ انسان سب سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کریں، عقیدے کی اصلاح کریں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں جگہ بجگہ آیات ہیں، تو اس مقصد کے لیے کہ انبیاء علیہ السلام دعوت دیں، ان پہ وحی آتی ہے، ان پہ کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارا نبی خاتم النبیین آخر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو اب یہ کام اللہ نے
ہمارے ذمے لگا دیا، تو صحابہ کرام کو اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یا تم بہترین امت کے افراد ہو۔ یہ بہتری جو تمہیں دی گئی ہے، دوسری امتوں پر یہ جو فضیلتیں تمہیں دی گئی ہیں، یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اب انبیاء علیہ السلام والا کام تمہیں کرنا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بھی ایک مسلمہ عقیدہ ہے اس امہ مسلمہ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے آخر پر ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام خود بھی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو اب دعوت کون چلائے گا؟ دعوت اللہ کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اب یہ تمہارا کام ہے۔ کنتم خیر امہ، تم امت کے بہترین، دیکھو اللہ نے اس کو خیر کہا ہے، خیر۔ اب خیر کیا چیز ہے؟ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور لفظ کون سا ہے؟ یہ اسم ہے، اور اسم میں کون سا اسم ہے؟ تو اسم تفضیل ہے خیر۔ تو یہ امت بھی کا لقب بھی اللہ نے دیا کہ تم بہترین امت ہو۔ دیکھو اللہ نے انسانوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اس آخری امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا ہے؟ اب نبی کو آنا نہیں، جب نبی کو آنا نہیں تو کیا کرنا ہے؟ اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ جس کو تبلیغ نہیں ہوئی یہ لوگ نکل کر ان کو تبلیغ کریں۔ اور تبلیغ میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر سب سے پہلے، اب سورہ یوسف میں آتا ہے کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، میرا راستہ یہ ہے، میری راہ یہ ہے۔ کون سی راہ ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف لوگوں کو کیوں بلاتے تھے؟ ورنہ وہ لوگ تو اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، عقائد اس میں ہیں، بیانات اس میں ہیں۔ وہ ایک شاعر بھی، کسی شاعر نے، میں نے طالب علمی کے زمانے میں اپنے استاد سے ایک شعر سنا تھا، تو وہ اب مجھے یاد ہو گیا کہ استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ بھائی صحیح طریقے سے قرآن سیکھو اور سمجھو، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے
جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی، اس قرآن میں پورے کے پورے علوم ہیں، تمام علوم ہیں، لیکن لوگ مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کے دماغ کوتا ہیں، کچھ کے تیز ہیں، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے۔ کوئی آدمی قرآن کو خوب پھر سمجھتا ہے جب کوشش کرتا ہے، کوئی کم سمجھتا ہے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام والا کام یہ ہماری اور آپ کی زندگی تک ہم پہ لازم ہے۔ تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو خیر کی بات کر رہا تھا تو اللہ کے نبی کا بھی یہی ارشاد ہے کہ اللہ کی کتاب کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ امت بہترین امت ہے۔ تو کیوں بہترین امت ہے؟ صرف ایسے ہی ان کی تعریف کی گئی نہیں، ان سے کام لینا ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ کی کتاب، نبی کی سنت یہ پھیلائیں، لوگوں کے عقائد جب اللہ کی کتاب کے خلاف ہوں تو ان کو بتائیں کہ بھئی جس انسان کا عقیدہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے بھی نہیں، تسلیم شدہ بات ہے پوری امت کا، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے لے کر تا قیامت تک، کہ جس شخص کے عقیدے میں ذرہ بر کفر و شرک ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اگر وہ بغیر توبہ کے کفر و شرک پہ مر گیا وہ اس کی سزا ابدی طور پر جہنم ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے یہ تبلیغ ہے، اور یہ کام انبیاء نے، میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں چلو یار نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، یہ ٹھیک ہے، نیکی کا کام ہے، تو نیکی کی قسمیں بھی ہیں۔ بعض نیکی فرض ہے، بعض نیکی سنت ہے، بعض نیکی مستحب ہے۔ تو اللہ کی کتاب جس طرح اللہ کے نبی نے بھی بتایا بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے پہنچاؤ دیگر لوگوں کو اگر ایک آیت کیوں نہ ہو۔ اور پھر حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین وہ آدمی ہیں، بہترین من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تاریخ میں ایک بات آئی ہے کہ قرآن اور سنت کا ایک خوب ماہر عالم تھا،
ایک دور میں، تو وہ گویا کہ شیخ القرآن والحدیث تھا. تو وہ مسجد میں آ کر بچوں کو قرآن سکھاتا تھا. جس طرح یہ قاعدہ ہوتا ہے یا پہلا پارہ ہوتا ہے. کئی مولویوں نے اس کو بتایا کہ دیکھیں آپ ہمارے استاد ہیں، کتنے آپ کے شاگرد ہیں، ہزاروں لاکھوں آپ کے شاگرد ہیں. اب آخر عمر میں تم مسجد آ کر بچوں کو پٹی پڑھاتے ہو اور بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہو. آپ کے علم کی یہ شایان شان نہیں. تو وہ ایک سلجھی ہوئی بات کہتا ہے، سنجیدہ بات کہتا ہے. ہاں تم مجھے بڑے علم والا سمجھتے ہو، میں تمہارا استاد ہوں، تم میرے شاگرد ہو، لیکن میں نے نبی کا فرمان جو سنا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین افراد وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو میں بچوں کو خود سیکھا یا بچوں کو سکھاتا ہوں، اس سے بہترین بات اور کوئی نہیں ہے. اور میں کیا سکھاؤں گا؟ روایات سکھاؤں گا، فقہ کی کتابیں، فنون کی کتابیں، دیگر کتابیں. تو بس میں مولوی بن گیا اور اب بچوں کو پڑھاتا ہوں. تو بس مجھے یہی جو ہے نبی کا فرمان کافی ہے کہ اب میں بچوں کو سکھاؤں گا. تو یہ ایک بہترین کتاب جس پہ اللہ انسانوں کے درجات بڑھاتے ہیں. اور کیوں؟ قرآن آنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے تلاوت کریں، یہ نہیں کہ ہم اس کو تعویذ، اگرچہ تلاوت کا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن قرآن ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے. اور وہ مقصد سورہ ابراہیم کی آیت میں اللہ نے بتائی ہے، کتاب، یہ ایک عظمت والی کتاب ہے. انزلناہ الیک، اے نبی یہ کتاب ہم نے تیری طرف اتاری ہے، لتخرج الناس. اب لتخرج الناس میں لام تعلیل کیا ہے. کس مقصد کے لیے اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے؟ اللہ نے یہ کتاب، یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اے نبی تو لوگوں کو کفر و شرک، بے دینی، بدعات، رسومات، جرائم، ان سے نکال کر ایمان، توحید، سنت، نیکی، اس کی طرف لے آئے. قرآن کا مقصد اللہ نے تو یہ ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہ اس کو تعویذ بناؤ، اس سے دم درود کرو، اس کو مردوں کے پیچھے کلخانی کرو، اس سے اس کو مردے کے ساتھ قبرستان لے جاؤ. یہ لوگوں کی غلط باتیں ہیں. اصل دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف جو بھی ہے وہ من گڑت ہے، وہ باطل ہے. جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان کے دعوے دارو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اب مثال کے طور پر آج جب ہم آئیں، بغدادہ صاحب کا بیان تھا، اس کے بیان سے پہلے میرے ایک پیارے ساتھی نے یہ کہا کہ عبدالسلام اب تلاوت کریں گا، تو میں نے اس کو روک دیا تو وہ رک گیا کہ بھئی کسی تقریر سے پہلے، کسی بیان سے پہلے ہم معلوم کریں، ہم جو کام بھی کریں، جو چاہے وہ دنیاوی ہو دینی، خصوصاً دینی کام، ہم یہ معلوم کریں کہ میرے نبی نے یہ کام کیا ہے، نبی پر ایمان لانا، اور صرف کارآمد نہیں ہے، نبی پر ایمان لانا تب کارآمد ہے، اور یہ بھی قرآن کی بات ہے، کیونکہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرو گے، جو بات بھی کرو گے یا اللہ کی کتاب سے دلیل دو گے، اللہ کی کتاب میں ایک بات نہیں تو نبی کی سنت سے دلیل دو گے۔ تو اب نبی کی سنت سے ہمیں کہیں ثابت نہیں کہ کوئی مجلس ہو، یہ ہو، اس سے پہلے تلاوت قرآن کیا جائے اور بعد میں کیا کسی سے صحابی سے ثابت ہے؟ کیا نبی علیہ السلام سے خود ثابت ہے؟ نہیں۔ تو یہ بعض اکثر کام جو ہیں یہ رواجی ہیں، اور یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ مفسر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعۃ، ہر قول، ہر عمل جو صحابہ سے ثابت نہ ہو تو وہ کام کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ حالانکہ بدعت ایسی بری بلا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دوسری روایت میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو کوئی عمل کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اس کو نیکی سمجھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امر، اس کا بیان اس پہ نہ ہو، وہ مردود ہے، ہر بدعت مردود ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو ہم اس لیے نکلے ہیں، پھرتے ہیں، ہمارا مقصد، ہمارے ساتھیوں کا مقصد کہ ہم قرآن و سنت کو پھیلائیں، کیونکہ پہلے بتایا کسی نبی کو آنا نہیں ہے۔ تم اب ان آیات کی طرف آتا ہوں۔ تو قرآن خاص مقصد کے لیے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دلہن کے ساتھ ڈولی میں رکھو، لوگ کہتے ہیں میت کے ساتھ چارپائی میں رکھو، یہ سب فضول باتیں ہیں۔
قرآن اس فضول کام کے لیے نہیں آیا. قرآن تو اس لیے آیا ہے، اللہ اپنے نبی کو فرماتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. یہ قرآن اللہ نے اس لیے اتارا ہے اے نبی آپ پہ کہ اب تیری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کفر و شرک، بے دینی، بدعت، فسق و فجور کے راستوں سے نکال کر توحید و سنت اور نیکی کی راستے کی طرف لے آئے. تو قرآن و سنت سے اصل دین ہمیں ملتا ہے، کیونکہ اصل دین ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب یہ کتاب کس مقصد کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما کتاب ہے. ہدن مصدر ہے، فاعل کے وزن پر معنی پر ہدایت دینے والی کتاب ہے. یہ کتاب اللہ نے اس لیے بھیجی ہے کہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں، کفر و شرک، بے دینی سے بچ جائیں. قرآن کے نزول کے کئی مقاصد ہیں. تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت کے بہترین افراد ہو، تمہیں یہ بہتری کا تمغہ جو دیا جاتا ہے. یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اب نبیوں والا کام تمہارے ذمہ. نبی نہیں آئیں گے، اب یہ ڈیوٹی تمہاری ہے. تبلیغ کرو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ، دعوت اللہ کرو. ہماری تنظیم میں ایک شعبہ ساتھیوں نے بنایا ہے، یہ بھی ہے کہ بھئی کون جائے گا دعوت اللہ کے لیے. یہاں سے نکل کر، مروزی سے نکل کر، اچھا اب بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ایسے ہماری اس مجلس میں کوئی ایسے بندے مل سکتے ہیں کہ یہاں سے جماعت بنا کر توڑیر یا دوسری مرکز چلے جائیں اور وہاں 3 دن گزاریں، اور پھر یہ لوگ پھر وہاں بازار میں جا کر دعوت اللہ کریں. ہاتھ اٹھاؤ، کون کون جائے گا؟ 3 دن کے لیے جاؤ گے دعوت اللہ کے لیے؟ سب سر ہلاتے ہیں. اٹھو، کون جائے گا؟ نام لکھو، کون جائے گا 3 دن کے لیے؟ دو آدمی، ہاں نام لکھو ان دونوں کا. اور کون ہے؟ کون جائے گا؟ ہاں ایک جماعت تو بنا لو اور جاؤ توڑے وہاں دعوت. ہم جائیں گے اس وقت، تم لوگ جاؤ توڑے وہاں دعوت اللہ کرو. جاؤ گے؟ اور ساتھی تیار کرو. کہاں جاؤ گے؟ یا چلو ہمارے ساتھ جاؤ، سوات جاؤ، یا توڑیر جاؤ، یا کسی دوسری مرکز جاؤ. کنتم خیر امہ، کنتم خیر امتن، تم امت کے بہترین افراد ہو. اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو. اس میں نکلنا پڑے گا.
گھر سے نکلو گے، اور کس لیے نکلو گے؟ اب تمہارا کام یہی ہے، تمہارا فریضہ، یعنی جس کو کہتے ہیں تمہاری ڈیوٹی یہی ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ دین کا کام کرو۔ اور قرآن میں ایک مختصر صورت ہے الفاظ کے لحاظ سے، لیکن معنی کے لحاظ سے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر یہ صورت بھی انسان خوب غور و فکر سوچ سمجھ سے پڑھے، یہ دیگر نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، زیان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا، اب اس سے مستثنیٰ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لے آئے۔ اب یہ ہے کہ ایمان کیسے لائیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا ایمان صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، کیونکہ ملاوٹیں بھی ہوتی ہیں نا۔ ملاوٹ یہ ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن دوسرے سے ہونے نظر میں تاثیر ہے، جادو میں تاثیر ہے، بابا ہماری سنتا ہے، ہمارے بابا کے آگے اور بابا کے اللہ کے آگے، یہ لا الہ الا اللہ اس کے لیے بیکار ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ ہے اس کو؟ تو اللہ نے فرمایا الذین، کون سا لا الہ الا اللہ فائدے والا ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ کیسا ایمان لے آئے؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، خالص ایمان لے آئے۔ ایمان اور شرک کو گڑبڑ نہیں کیا، جس طرح لوگ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، تعویذیں بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، مخلوق سے ہونے کا یقین بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، نظر سے بھی ڈرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بابا سے بھی ڈرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ یوسف میں الذین آمنوا، ہاں اللہ نے فرمایا سورہ یوسف میں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ایمان نہیں لاتے یہ اہل کتاب، یہ لوگ اللہ پر، ان لوگوں کی اکثریت مگر ایسی حال میں ایمان لاتے ہیں جو مشرک ہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاحی زبان میں مسلمان مشرک۔ مسلمان بھی ہے لیکن ساتھ شرک بھی کرتا ہے، مشرک بھی ہے، تو مسلمان مشرک۔ جب مسلمان مشرک ہو گیا تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ،
حدیث میں ظلم کا معنی یہاں شرک آیا ہے، اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن ان کے لیے، امن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں امن یہ ہے، یہ امن سے زندگی گزارے گا۔ صحابہ کرام دیکھو، جب ایمان لے آئے، ایمان پھیل گیا جہاد کے ذریعے علاقہ اور تبلیغ کے لحاظ، اور دیکھیں جہاد کے بھی کئی قسمیں ہیں۔ جہاد صرف اس کو نہیں کہتے کہ تلوار اٹھاؤ اور بس لوگوں کو مارو، کافروں کو مارو، نہیں، پہلے کافروں کو تو دعوت دو۔ جہاد سب سے بہترین جہاد قرآن ہی نے بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ، ان مشرکوں سے جہاد کرو، بھی اسی قرآن پہ، جہادن کبیرہ، سب سے بڑھ کر جہاد۔ بڑا جہاد کون سا ہے؟ کہ آپ قرآن اٹھا کر لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کریں، یہ سب سے بڑھ کر جہاد ہے۔ تو قرآن اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کے عقائد درست ہو جائیں، نبی اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کے اعمال درست ہو جائیں۔ تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت کے بہترین افراد ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، گھر سے نکلنا پڑے گا۔ انفروا خفافا وثقالا، اگر تم سبک ہو یا بوجھل ہو، اگر تم غریب ہو یا تم مالدار ہو، اگر تم جو بھی ہو، انفروا، نکلو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو سب سے بڑھ کر جہاد وہ اللہ کی کتاب کا بیان ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سناؤ۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے وہ کم ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن کو پڑھوں۔ قرآن کو پڑھو گے بھی ایسے کہ قرآن پہ عمل بھی کرو گے۔ اب قرآن پہ تب عمل کرو گے، اب قرآن پہ تمہارا عقیدہ تب درست ہوگا کہ آپ قرآن کو اپنی مادری زبان میں تو جانتے ہو نا۔ یہی ہماری تنظیم کا مشن ہے، امن کا پیغام ہے، اور ہم یہی مشن چلاتے ہیں کہ بھئی تمہاری جو ہیں، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو سربلندی دیتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے جو کوئی قرآن چھوڑتا ہے اس کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ آج امت کا حال دیکھو، آج ہمارے ملک کا حال دیکھو، سیاسی دینی فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہیں، اور یہ حال ہے کہ ہم بس کوئی امریکے کا غلام بننا چاہتا ہے، کوئی چین کا غلام بننا چاہتا ہے، کوئی برطانیہ کا غلامی تو بہت ہوئی ہے، لیکن ابھی تک برٹش ادھر ہی ہے، غلام ہے غلام۔ کیوں غلام ہے؟ یہ مرض اس میں کیوں؟ اس لیے غلام ہے کہ یہ اللہ کی کتاب سے اندھا ہے، اندھا۔ ہماری تبلیغ یہی ہے کہ لوگوں جاگو، اٹھو، اللہ کی کتاب کو سیکھو اور اللہ کی کتاب کو پھیلاؤ ملک میں، تب کامیابی ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں تو پھر
جس طرح ذلیل ہو یہ امت ذلیل ہے، اسی طرح ذلیل رہے گی۔ یہ کوئی بل ہی نہیں پاس کر سکتے جب تک کہ امریکہ سے آرڈر نہ آ جائے، اور قانون تو ان کا دیکھو، وہی تعزیرات ہند، وہی ہندوؤں کا قانون ہم پہ لاگو ہے۔ تو اللہ کے بندو، چلو وہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم جب ابتدا سے یہ کام شروع کرتے ہیں، کیا کرو؟ سب سے پہلی بات اللہ کی کتاب کو اپنی مادری زبان میں سیکھو، اور پھر سیکھ کر اس پہ عقیدہ بناؤ، اس پہ عقیدہ بنا کے اس پہ عمل کرو۔ اب یہی بات دوسروں تک پہنچاؤ۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، اثر گواہ ہے، ہر چیز کا رس نچوڑ گواہ ہے، ہر چیز کا خلاصہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، الا استثناء ہے وہ جو ایمان لے آیا۔ اور ایمان کے متعلق آپ کو بتا دیا کہ صرف ایمان خالص لے آئے، کیونکہ اللہ کو مقبول کون سا ایمان؟ الا للہ الدین الخالص۔ خبردار لوگوں، اللہ کے لیے خالص عقیدہ اللہ کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کسی کو بھی حصہ دار پارٹنر نہیں بناؤ گے۔ اللہ کی کوئی صفت بھی کسی مخلوق کو نہیں دو گے، اس لیے تو ہم مار کھا رہے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاتھ بھی ہم پٹتے ہیں، ہندو بھی ہم پہ آنکھیں نکالتا ہے، کیوں؟ اصل ایمان نہیں ہے، اصل ایمان خالص ایمان نہیں ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ اب بات بہت ساری ہیں، لیکن اسی پر آیت بھی پوری نہیں پڑھی، بس یہ میری کمزوریاں ہیں، کچھ میری اپنی کمزوریاں ہیں۔ ایسا مضمون شروع کرتا ہوں کہ بس آیت بھی درمیان میں رہ جاتے ہیں، احادیث میں رہ جاتے، لیکن وہ مغز پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں، ہمارے آنے کا مقصد، ابھی یہ دو جوان جو ہیں ان کو چھوڑیں گے، ان کے ساتھ 2-3 اور ہو جاؤ، یہاں سے ہمیں جماعت روانہ کرنا ہے، جماعت نکالنی ہے، ایبٹ-آباد ان کو بھیجیں۔ عارف صاحب، ان کو چلو، ان کی مرضی ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں جائیں، 3 دن نکالیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔